اردو چینل ادبی نشمن میں آپ کی پیش خدمت ہے محرم الحرام کے موقع پر ڈاکٹر غلام حسین کا مضمون میر انیس اور ان کی مرثیہ نگاری۔ شہنشاہ اقلیم سخن فردوسی ہند میر انیس کو فن مرثیہ نگاری میں اتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ اس صنف کی علامت اور ضمانت بن گئے۔ انہیں صنف مرثیہ میں وہی فوقیت، اہمیت اور انفرادیت حاصل ہے جو غالب کو غزل میں، سودا کو قصیدے میں، میر حسن کو مثنوی میں اور اقبال کو نظم میں۔ ایک طرف اگرچہ پانچویں پشت شبیر کی مداحی میں ہے، تو دوسری طرف اس دشت کی سیاحی میں انہوں نے پوری عمر صرف کی ہے۔ میر انیس کے یہاں مرثیہ کا پہلا جز چہرہ نہایت کامیاب اور مؤثر ہے۔ صبح صادق کا بیان وہ اس طرح کرتے ہیں: وہ دشت نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار پھولوں پہ جا بجا، وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے سرو ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زہر گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ میدان کارزار کی مصوری میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ کربلا میں جب بھی شجاع شہید ہو جاتے ہیں اور آخر میں حضرت امام حسین عالم تنہائی میں یزیدی فوج کے نرغے میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت کے دلدوز انداز سے جگر آب ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے جنگ کی تصویر وہ اس طرح کھینچتے ہیں: آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرہ کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا ہے نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ بین مرثیہ کا سب سے زیادہ دردناک حصہ ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی حاصل مرثیہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس کی شہادت پر بین کا ایک بند نظر سماعت ہے: غل پڑ گیا کہ شاہ کے علمدار، ہائے ہائے، اے نور چشم حیدر کرار، ہائے ہائے، اے ابن فاطمہ کے مددگار، ہائے ہائے، اے فوز شاہ کے جعفر طیار، ہائے ہائے، چھوٹے سے ہاتھ رکھ کر دل دردناک پر، دے مارا سر کو بالی سکینہ نے خاک پر۔ مرثیہ انیس کے کرداروں میں کم سن بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، بھائی بہن، ماں باپ، احباب، رفیق، بیوی، لونڈی، غلام سبھی شامل ہیں۔ انہوں نے جن کرداروں کی تخلیق کی ہے وہ ہندوستانی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ کا یہ دعائیہ کلام ہندوستانی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے: بانوئے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ میر انیس کے مرثیہ کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ وہ آہ و بکا، وہ گریہ و زاری کے ساتھ ساتھ صبر و ضبط، تسلیم و رضا اور تسکین و تسلی کا مخزن و مرہم بھی ہے۔ میدان کربلا میں جب بھائی بھتیجے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت امام حسین اہل بیت کے سوگواروں کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرماتے ہیں: شادی ہو کہ اندوہ ہو کہ یا جور، دنیا میں گزر جاتی ہے انسان کی بہر طور، ماتم کی کبھی فصل ہے عشرت کا کبھی دور، ہے شادی و ماتم کا مرقع جو کرو غور، کس باغ پہ آصب خزاں آ نہیں جاتا، گل کون سا کھلتا ہے جو مرجھا نہیں جاتا۔ میر انیس کے انداز بیان میں جو قدرت، ندرت اور شدت ہے وہ اردو شاعری میں بے مثال ہے۔ خاص طور سے گرمی کی شدت کا اظہار جس پیرائے میں انہوں نے کر دیا ہے وہ ایک نادر نمونہ ہے۔
چند اشعار بطور مثال پیش ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، گر آنکھ سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، گرمی کا زور جنگ کا کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ میر انیس کا کلام علم بدیع اور علم بیان سے آراستہ ہے، زبان دل نشیں شیریں اور شگفتہ ہے، گنجینہ الفاظ میں جتنی وسعت میر انیس کے یہاں ہے اتنی کسی اور کے یہاں نہیں۔ ان کی زبان مستند اور ٹکسالی سمجھی جاتی ہے۔ مولانا حالی انہیں دلی کی زبان کا سہارا اور لکھنؤ کی آنکھ کا تارا گردانتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے کلام کی فصاحت اور بلاغت نمک خوان تکلم ہے۔ ان کی یہ تعلی بجا ہے، نظم ہے یا گوہر شہوار کی لڑیاں انیس، جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں۔ مراثی میر انیس مذہبی تقدیس و تکریم اور زبان و بیان کی عظمت و رفعت کے ساتھ میدان عمل میں جد و جہد کا سلیقہ عطا کرتے ہیں، تنگ کرنے والے کے خلاف جنگ کا شعور بیدار کرتے ہیں، غم و آلام کے مشکل ترین اوقات میں جینے کا حوصلہ بخشتے ہیں، انسان اور انسانیت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے ہیں، عائلی اور معاشرتی زندگی کی تصویر میں رفاقت و اخوت کا رنگ بھرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی مضمر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔